عزیز بھائیوں اور میری عزیز بہنوں، آج ہم خداوند کے کلام میں محبت کی حقیقت کو جاننے کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ آج کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ پیار اصل میں ہے کیا، محبت اصل میں ہے کیا۔ اور یسوع مسیح جب آغاز کرتے ہیں تو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ آپ نے ایسا سنا ہے، آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ دشمنوں سے نفرت کرو اور پیار کرنے والوں سے پیار کرو۔ اور عموماً ہم اسی طرح سے جب ہم سیکھتے ہیں، بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جو ہمیں پیار کرے گا ہم اس سے پیار کریں گے، جو ہم سے نفرت کرے گا ہم اس سے نفرت کریں گے۔ لیکن خدا کا کلام ایسا نہیں کہتا۔ یسوع مسیح کہتے ہیں آپ نے ایسا سنا ہے، خدا نے ایسا نہیں کہا، آپ نے ایسا سنا ہے، خدا نے ایسا نہیں کہا۔ یہ ضروری بات ہے جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ خدا نفرت کرنا نہیں سکھاتا، نہ ہی خدا کہتا ہے کہ اپنے دشمنوں سے نفرت کرو، نہ ہی خدا یہ کہتا ہے کہ دشمنی رکھو، بلکہ خدا کے جو احکامات ہیں ان پر اگر غور کریں تو ان میں خدا ہمیشہ محبت کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہے۔ وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے پڑوسی سے پیار کریں، اپنی ماں۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ سب کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں، لیکن ہم نے اس کو اس طرح سے سمجھ لیا ہے جیسے کہ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اگر کوئی تیرے دائیں گال پر تماچا مارے تو بایاں بھی اس کی طرف پھیر دے۔ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں جی اگر کوئی سامنے کھڑا ہو اس کے دائیں گال پہ تو تماچا لگتے ہی، وہ تو لگتے ہی بائیں پہ۔ تو یسوع مسیح نے یہ کہا کہ دائیں پہ تماچا مارے تو پھیرو، تو بائیں پہ مارے تو پھر آپ بھی لگا۔ اب دیکھیں لوگ جب کسی چیز کو مذاق میں اڑاتے ہیں یا اسے نہیں سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ پھر اس طرح کی الٹا باتیں کرتے ہیں۔ حالانکہ یسوع مسیح یہی کہنا چاہتے ہیں، وہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو کامل ہونے کی ضرورت ہے جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ ذرا آج کی ہم تلاوت پر غور کریں تو یسوع مسیح جو آخری آیت میں ہمیں بتا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ویسا کامل ہونا ہے جیسا آپ کا آسمانی باپ کامل ہے، اس کی طرح آپ کو ہونا ہے، اس کی طرح آپ کو رہنا ہے، نہ کہ آپ اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو گزاریں۔ پرابلم ہماری بات پتہ کیا ہے؟ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے دشمن کون ہیں، ہم کن سے دشمنی رکھتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ میں کسی کو بھی کھڑا کروں اس وقت اور اسے پوچھوں کہ آپ کے کتنے دشمن ہیں تو وہ عموماً کہے گا کہ میرا کوئی بھی دشمنی، خدا کا شکر ہے جی میری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے۔ کیونکہ ہمیں پتہ کیا لگتا ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ دشمن داری والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھ میں پسٹل پکڑی ہوتی ہے یا کوئی بندوق رکھی ہوتی ہے اور ان کے ساتھ 4-5 لوگ پھر رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہم ان کے دشمن دار ہیں، ہماری دشمنی ہے۔ تو اس وجہ سے دشمنی کی وجہ سے ہم لوگوں نے یہ ہتھیار اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں اور ہم دشمن دار ہیں۔ اور جب آپ نے کوئی ہتھیار اپنے ساتھ نہیں رکھا ہوتا، جب آپ کے پاس کوئی بھی ہتھیار نہیں ہوتا، آپ نہتے ہوتے ہیں، آپ ایسے ہی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ جی آپ کی کسی کے ساتھ کوئی بھی دشمنی نہیں، ہم دشمن دار نہیں، ہمارے اندر ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ یہ جو دشمن داری ہے یہ ہے کیا؟ یسوع مسیح کس بات کو دشمن داری کہتے ہیں اور یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں آپ کو کہ آپ نے کسی سے دشمنی نہیں رکھی؟ یسوع مسیح اس طرح سے آپ کو نہیں بتا رہے ہیں، اصل میں معاملہ کچھ اور طرح کے ہیں جنہیں ہمیں سیکھنے کی بہت بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یسوع مسیح کہتے ہیں کسی کے ساتھ بھی دشمنی نہ رکھو، تو ہم کہیں گے جی ہم تو کسی کے ساتھ بھی دشمنی نہیں رکھتے، ہم تو سب کے ساتھ پیار کرتے ہیں، سب کے ساتھ محبت کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آج مجھے اور آپ کو اس بات کو پورے طور پر سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا میں دشمن دار ہوں یا میں دشمن دار نہیں ہوں، کیا میں دشمنی کرتا ہوں یا میں دشمنی نہیں کرتا ہوں۔
میرے کتنے دشمن ہیں اور میں کتنے لوگوں کا دشمن ہوں. مجھے اس بات پر پورے طور پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اب یسوع مسیح آپ کو گہرائی میں لے کے چلنا چاہتے ہیں, دشمنی کی گہرائی میں, تاکہ آپ محبت کو سمجھنا شروع کر دیں. اگر کوئی شخص بیمار ہے, اگر کوئی شخص بیمار ہے یا کسی مصیبت میں ہے, کسی دکھ میں, اور اس کا دکھ دیکھ کر آپ کے دل میں رحم نہیں پیدا ہوتا, بلکہ آپ خوشی محسوس کرتے ہیں, آپ اچھا محسوس کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں چنگا ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے سی, تو آپ اس کے دشمن ہیں. آپ کے اندر دشمنی ہے جس کا آپ کو پتہ ہے. بات کی سمجھ آ رہی؟ یعنی کہ ہم کئی دفعہ دشمن داری میں رہتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی ہوتا کہ ہم ایک دشمنی پال رہے ہیں اپنے اندر, کیونکہ آپ جب دوسروں کو بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے, جب دوسروں کی ترقی نہیں دیکھ سکتے, جب دوسروں کی بھلائی نہیں دیکھ سکتے, تو آپ اس کے کیا ہیں؟ دشمن. اگر آپ کے گھر میں لوگ ہیں, 4-5 لوگ آپ رہتے ہیں, اگر آپ ایک دوسرے کو بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے, مثال کے طور پر ایک بہو ہے, ایک ساس ہے, مثال کے طور پر یہ بیٹی ہے, اگر ساس اپنی بہو کے کھانے کو یہ کہہ کر رد کر دیتی ہے کہ یہ نہیں, یہ کھانا ٹھیک نہیں ہے, تو بے شک وہ یہ کہے کہ میں کسی سے دشمنی نہیں رکھتی, لیکن اس سے دشمنی رکھتی ہے, اندر ہی اندر اس کے لیے بغض پالے ہوئے. آپ کی دفعہ اندر بہت سے دشمنیاں پالے ہوئے ہوتے ہیں, اندر بہت سے دشمنیاں رکھے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن آپ کو نہیں پتا ہوگا. خداوند آج میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ جو اندر والی دشمنیاں ہیں انہیں نکالنا ہے. باہر والی دشمنیاں جو آپ کو دکھائی دے رہی ہیں وہ تو معاملہ ہی بات کا ہے. یسوع مسیح ہمیں آغاز کی جو باتیں ہیں, سٹارٹ کی جو باتیں ہیں, ان کو ٹھیک کرنے کے متعلق بتا رہے ہوتے ہیں. تبھی یسوع مسیح کہتے ہیں کہ آپ نے بری نگاہ سے نہیں دیکھا, کیونکہ زنا بعد کی بات ہے, وہ تو اس کے بعد ہو رہا ہے. آپ نے کسی کو گالی نہیں دینی, کیونکہ قتل تو بعد میں آئے گا. پہلے تو آپ اس کے لیے برا سوچیں, تو پھر جا کے آپ قتل کی طرف جائیں گے. خون نہ کرنا تو بعد کی بات ہے. آپ اس سے پہلے کے حالات کو دیکھیں. میں کہوں کہ میرا کوئی دشمن نہیں ہے, تو مجھے یہ دیکھنا ہے, مجھے اپنے آس پاس یہ دیکھنا ہے کہ کون سے لوگ ہیں جو مجھ سے عداوت کرتے ہیں, کون سے لوگ اپنے دل ہی میں یہ سوچتے ہیں کہ میرا برا ہو, تو وہ میرے تمام کیا ہو جائیں گے؟ دشمن ہو جائیں گے. بے شک وہ میرے ساتھ ہنس کے بولے, بے شک وہ میرے ساتھ اچھے طریقے سے رہے, لیکن اگر وہ اندر میرے لیے برائی رکھے ہوئے ہیں تو دن وہ میرے کیا ہو گئے؟ دشمن ہو گئے. اگر میں لوگوں کے ساتھ بڑا ہنس کے بولوں, بڑے اچھے طریقے سے ملوں بہت اچھے طریقے سے, رہوں بھی بہت اچھے طریقے سے, لیکن سوچوں غلط, تو میں کیا ہو گیا؟ میں دشمنی پالے ہوئے. تو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ آپ کو اس بات سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. ویسا کامل ہونا ہے آپ نے جیسا آپ کا آسمانی باپ کامل ہے. وہ دشمنی نہیں کرتا. اب دیکھیں جو اسے نہیں مانتے, یسوع مسیح کہتے ہیں وہ ان پر جو اسے قبول ہی نہیں کرتے, یعنی کہ گنہگار ہیں, جو اسے مانتے نہیں ہیں, وہ ان پر بھی اپنا مین برساتا ہے. وہ ان کے ساتھ بھی محبت کرتا ہے. تو آپ نے ان کے ساتھ بھی محبت کرنی ہے جو لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے, جو لوگ آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے, آپ نے ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے. یسوع مسیح کہتے ہیں جو آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں, آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں, تو یہ تو سارے لوگ ہی کرتے ہیں. کیا میں سونے والے ایسا نہیں کرتے؟ کیا گنہگار ایسا نہیں کرتے؟ کیا غیر قوموں کے لوگ ایسا نہیں کرتے؟ اگر آپ انہیں کو سلام کرتے ہیں جو آپ کو سلام کرتے ہیں, تو کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا ہی نہیں کرتے؟ وہ انہیں کو سلام کرتے ہیں جو انہیں سلام کرتے ہیں.
وہ ان کو سلام نہیں کرتے ہیں جو انہیں سلام نہیں کرتے. تو آپ نے ان تمام لوگوں کو سلام کرنا، ان تمام لوگوں پر سلامتی بھیجنی ہے جو آپ کے لیے برا سوچتے ہیں. آپ کے اندر اگر دشمنی ختم ہونا شروع ہو جائے، آپ کے اندر سے، کیونکہ پیار کرنے کے لیے پہلے دشمنی کو ختم کرنا پڑے. ہم کہتے ہیں میں محبت کرنا چاہتا ہوں، لیکن محبت کرنے کے لیے پہلے آپ کو اپنے اندر سے دشمنی کو، نفرت کو، بغض کو، ان تمام چیزوں کو باہر نکالنا ہوگا. اگر آپ یہ نکالیں گے تو ہی آپ کیا ہو جائیں گے؟ کامل محبت کی طرف بڑھیں گے، جیسی محبت یسوع مسیح نے رکھی. یسوع مسیح دیکھیں اپنے دشمنوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کہتے ہیں کہ گناہ معاف کیسے کیا جا رہا ہے، کہ انہیں نہیں پتا، انہیں سمجھ نہیں. بہترین عمل یہ ہے کہ اے خدا انہیں عقل عطا فرما. انہیں سمجھ نہیں ہے اس لیے ایسا کر رہے ہیں، آپ انہیں کیا کریں؟ معاف کریں. لیکن ہم کئی دفعہ ایسا نہیں کرتے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ خدا انہیں کیا دے؟ سزا دے. یسوع مسیح ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی دعاؤں میں، آپ اپنے خیالوں میں، آپ اپنی سوچوں میں بھی کسی کے متعلق برا نہ سوچیں. کبھی یہ نہ کہیں کہ فلاں شخص کا برا ہو جائے، بلکہ ہمیشہ یہ کہیں کہ سب کا کیا ہو؟ بھلا ہو. اور آگے ذرا ہم بڑھتے ہیں اور پولس رسول کے خط کی طرف جاتے ہیں. پہلا کرنتیوں اس کا 3 باب ہم نے دیکھا، تو اس میں پولس رسول کہتے ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ تم روح القدس کی کیا ہو؟ ہیکل، مقدس. یہ جو ہیکل کا ورڈ استعمال ہوا ہے وہ والا نہیں ہے جو میں دکھائی دے گا. ہمیں لگتا ہے ہیکل میں یہ ساری ہے. پولس رسول نے جو گریک ورڈ یوز کیا، یونانی لفظ جو یہاں پہ حقیقی معنی میں اوریجنل کانٹیکسٹ میں کئی دفعہ کوشش کرتا ہوں کہ وہ جو حقیقی ورڈ ہے، جو صحیح والا لفظ ہے جس کا میں ترجمہ ہیکل کیا ہے، اس کو دیکھیں کہ وہ کیا ہے. وہ تھا نافس، اور اس کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ پاک ترین مقام. کیا ہوتا ہے؟ پاک ترین مقام. اور پاک ترین مقام وہ تھا جس میں سردار کا سال میں ایک دفعہ. تو پولس رسول ہمیں بتا رہے ہیں کہ خدا کی نگاہ میں آپ ایک پاک ترین مقام، آپ عام نہیں ہیں. آپ کا جو درجہ ہے وہ عام نہیں ہے. تو پاک ترین اگر مقام ہے آپ، تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ خدا کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے. کیونکہ پاک ترین مقام میں کون ہے؟ خداوند خدا موجود. خداوند کی پاک حضوری کا نشان ہے. وہ جگہ خداوند کی پاک حضوری کا نشان ہے. تبھی تب دیکھیں کہ اس جگہ پہ جب کوئی سردار قائم جاتا تھا تو اس بات کا بھی لوگوں کو شک ہوتا تھا کہ کہیں یہ مردہ حالت میں نہ پایا جائے. یہ غلطی یا گناہ یا خطا یا کوئی بھی کام کرے گا تو یقینی طور پر سے کیا ملے گی؟ سزا ملے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کسی شخص کے خلاف، یہاں پہ ہمیں کلام یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب آپ کسی شخص کے خلاف برا خیال کرتے ہیں، برا کام کرتے ہیں، اسے گرانا چاہتے ہیں یا اسے مٹانا چاہتے ہیں، اسے پریشان کرنا چاہتے ہیں، تو تب کیا ہوتا ہے کہ آپ خدا کو ڈائریکٹ پریشان کر رہے ہیں. آپ خدا کو ڈائریکٹ گرا رہے ہیں اور خدا کو گرتا نہیں ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ خدا آپ کو کیا دے گا؟ سزا دے گا. خدا آپ کو اس کا بدلہ دے گا. تو بہترین عمل کیا ہے کہ آپ انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا سیکھیں. انسانوں کے ساتھ جب آپ انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو آپ خدا کی ہیکل کی کیا کر رہے ہیں؟ عزت کر رہے ہیں. آپ اس کا خیال کر رہے ہیں، آپ اس کا لحاظ کر رہے ہیں. لیکن ہم تو جس کو مرضی جو مرضی کہتے تھے. گالی نکالنا تو نارمل ہی بات ہے. تو آپ جب کسی انسان کو گالی نکالتے ہیں اور وہ کرسچن ہے
مسیحی ہے اور آپ نے اسے گالی نکالی تو کس کو گئی؟ جو اس کے اندر ہے. ذرا سوچیں، اگر آپ کسی انسان کا برا کر رہے ہیں تو کس کا برا کر رہے ہیں؟ جو اس کے اندر ہے. تو آپ نے جب لوگوں کے ساتھ اپنے رویات دیکھتے ہیں تو پھر آپ نے اس بات پر غور کرنا ہے کہ آپ کس کے ساتھ کر رہے ہیں. ظاہری طور پر تو وہ انسان آپ کو دکھائی دے رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ خدا کا مسکن ہے. اور پولس رسول یہی بات ہمیں بتا رہے ہیں یسوع مسیح کی آیات مبارکہ کو لے کر کہ آپ کو انسان کے درجے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر مسیحی کے درجے کو، کہ مسیحی جو ہے وہ کیا ہے اور آپ کو ایک مسیحی کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنے کی ضرورت ہے. ہم روزوں کے ایام میں سے گزر تو نہیں رہے، آنے والے ہیں. بدھ کو آپ سمجھتے ہیں کہ رات کا بدھ ہے اور ٹیوزڈے کی نائٹ سے ہمارا روزہ سٹارٹ ہو جائے گا. تو روزوں سے پہلے خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ محبت کو سمجھیں، پیار کو سمجھیں. پاک کلیسیا نے آپ کو آج جو پیغام دیا ہے وہ محبت کو سمجھنے کا پیغام دیا ہے کہ پہلے آپ پیار کو سمجھیں. مجھے اور آپ کو محبت کو سمجھنا ہے. پہلے میں نے اور آپ نے بیٹھ کے نا آج چاہے چرچ میں ابھی کانسنٹریٹ کریں یا گھر میں بیٹھ کے کسی بھی وقت آپ کانسنٹریٹ کریں. بہترین عمل تو یہ ہے کہ آج ابھی اس پیغام کے بعد آپ بڑے سکون سے اپنے آپ کے متعلق سوچیں. آپ دیکھیں کہ میرے دشمن کتنے ہیں. آپ دیکھیں غور کریں کہ میرے دشمن کتنے ہیں اور میں کتنوں سے پیار کرتا ہوں. یہ نہیں کہ کتنوں سے میری دشمنی ہے اور کتنوں سے میرا پیار. اپنے ماں باپ سے شروع کریں اور جتنے بھی لوگ آپ کے آس پاس ہیں ان کے متعلق سوچنا شروع کریں. پھر آپ کو اب سوچنا کیسے ہے، پتہ کیسے چلے گا کہ کتنے دشمن ہیں. سوچنا آپ نے کچھ اس طرح سے کیا آپ نے دھیان دینا شروع کرنا ہے. اچھا میرا باپ، اگر میرے باپ کو کوئی بیماری ہو جائے یا میرا باپ بیمار ہو تو مجھے کیسا فیل ہوتا ہے. اگر میری ماں بیمار ہو یا دکھی ہو مجھے کیسا فیل ہوتا ہے. اگر میرے ساتھ والا گھر جو سامنے گھر ہے اس میں کوئی بندہ بیمار ہو، ان کے گھر کے سارے لوگوں کو دیکھیں اور پھر سوچیں اگر ان میں کوئی بیمار ہو یا ان کے گھر میں تنگی آ جائے یا ان کے گھر میں کوئی تکلیف آ جائے یا کوئی غربت آ جائے یا کوئی مسئلہ ہو جائے، ان کا کوئی نقصان ہو جائے، مجھے کیسا فیل ہوتا ہے. اچھا فیل ہوتا ہے یا برا فیل ہوتا ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے. اگر آپ کو لگے یا آپ پاسٹ میں جائیں، ماضی میں جائیں اور آپ کو لگے کہ یار جب کبھی بھی ان کے گھر میں کچھ معاملہ ہوتا ہے نا، برا لڑائی ہوتی ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، تو آپ ان کے دشمن ہیں. بات سمجھا رہی؟ ایسے ہی آپ نے تمام اپنے جو لواحقین ہیں یا جاننے والے ہیں ان تمام کی طرف دھیان دینا ہے کہ کس شخص کو گرتا ہوا دیکھ کر مجھے اچھا لگتا ہے تو میں اس کا کیا ہوں؟ دشمن. تو خداوند کیا کہتا ہے؟ پیار کرو. تو پھر آپ نے خداوند سے معافی مانگنی ہوگی اور خداوند سے کہنا ہوگا کہ خداوند جب کوئی گرے، جب کوئی پریشان ہو، جب کوئی دکھی ہو، جب کوئی مصیبت میں ہو، جب کوئی تنگی میں ہو تو میرے اندر سکون نہ آئے، مجھے اچھا نہ لگے بلکہ مجھے دکھ ہو، تاکہ میں تیری طرح کیا ہو جاؤں؟ کامل ہو جاؤں. کیونکہ جب ہم گرتے ہیں، جب ہم پریشان ہوتے ہیں، جب ہم دکھ میں جاتے ہیں، جب ہم مصیبت میں جاتے ہیں تو خدا خوش نہیں بلکہ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ دکھی ہوتا ہے کہ میرا بندہ یا میرے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں. تو آپ کو وہ پریشانیوں سے نکالتا ہے. ایسے ہی آپ ویسے کامل ہو جیسا آپ کا آسمانی باپ کامل ہے. آج آپ نے اس بات پر سوچنا ہے کہ آپ کتنے لوگوں سے دشمنی رکھتے ہیں، آپ سے کتنے لوگ رکھتے ہیں، اور پھر تجزیہ کر کے محبت کو پورے طور پر اپنے اندر لانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. جب آپ ایسا کریں گے تو صحیح معنوں میں آپ مسیحی کریں گے. صحیح معنوں میں مسیحی، کیونکہ مسیحی جو ہے وہ کسی کا برا نہیں کر سکتا، سوچ ہی نہیں سکتا، بلکہ وہ ہمیشہ محبت کو اپنی زندگی میں اپنائے رکھتا ہے
اور آج کا کلام ہمیں اس طرف لے کر جاتا ہے، ہمیں ہدایت کر رہا ہے اور ہمیں پورے طور پر اس ہدایت کو اپنی زندگی میں حاصل کرنا ہے تاکہ بہتر طور پر ہم اپنی زندگی کو گزار سکیں اور خدا کی پوری برکتوں کو اپنی زندگی میں حاصل کریں اور اس کے فضائل سے معمول ہوں۔ خدا مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق دے۔